اللہ۔ تو مولانا عالم صاحب جب پیدا ہوئے تو عالم تھے، ماں باپ کے لیے عالم، بستی والوں کے لیے عالم، آبادی کے لوگوں کے لیے عالم۔ جب علم حاصل کیا انہوں نے تو علامہ بعد میں ہوئے، استاذ العلماء بعد میں ہوئے، امام مسجد بعد میں ہوئے۔ میں ذکر اللہ قادری جب پیدا ہوا تو ذکر اللہ تھا، ماں باپ کے لیے ذکر اللہ، بھائی بہنوں کے لیے ذکر اللہ، آبادی کے لوگوں کے لیے ذکر اللہ۔ جب میں نے علم حاصل کیا تو قرأت کی سند مجھے بعد میں ملی، عالم ہونے کی سند مجھے بعد میں ملی، فضیلت کی سند مجھے بعد میں ملی، خطابت کا فن مجھے بعد میں آیا۔ اب بریلی شریف چلیے، حضرت حامد رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئے تو حامد رضا خان تھے، حجت الاسلام بعد میں بنے۔ مصطفیٰ رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئے تو مصطفیٰ رضا خان تھے، مفتی اعظم ہند بعد میں ہوئے۔ احمد رضا خان بریلوی جب پیدا ہوئے تو احمد رضا خان تھے، پیشوا اہل سنت بعد میں ہوئے، مجدد اعظم بعد میں ہوئے، اعلی حضرت بعد میں ہوئے، حضرت نظام الدین صرف نظام الدین تھے، محبوب الاولیاء بعد میں بنے، حضرت علاء الدین صرف علاء الدین تھے، صابر کلیری بعد میں ہوئے، حضرت معین الدین صرف معین الدین تھے، خواجہ پیا بعد میں ہوئے، ہند الولی بعد میں ہوئے، عطا رسول بعد میں ہوئے، حضرت عبد القادر جیلانی صرف عبد القادر جیلانی تھے، پیر پیرا بعد میں ہوئے، میرے میرا بعد میں ہوئے، شاہ جیلا بعد میں ہوئے، پیران پیر روشن ضمیر بعد میں ہوئے، قطب ربانی پیر لاسانی بعد میں ہوئے۔ اب آگے لے چلتا ہوں، حضرت ابو بکر کو دیکھو، جب پیدا ہوئے تو صرف ابو بکر تھے، صدیق بعد میں ہوئے، حضرت عمر صرف عمر تھے، فاروق اعظم بعد میں بنے، حضرت عثمان صرف عثمان تھے، ذوالنورین بعد میں ہوئے، حضرت علی صرف علی تھے، حیدر کرار بعد میں ہوئے، شیر خدا بعد میں ہوئے۔ اور آگے چلو، حضرت آدم پیدا ہوئے تو صرف آدم تھے، صفی اللہ بعد میں ہوئے، حضرت نوح صرف نوح تھے، نجی اللہ بعد میں بنے، حضرت ابراہیم صرف ابراہیم تھے، خلیل اللہ بعد میں ہوئے، حضرت اسماعیل صرف اسماعیل تھے، ذبیح اللہ بعد میں ہوئے، حضرت موسیٰ صرف موسیٰ تھے، کلیم اللہ بعد میں ہوئے، حضرت عیسیٰ صرف عیسیٰ تھے، روح اللہ بعد میں۔ لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی عبداللہ کے بیٹا بعد میں ہے اور رسول اللہ پہلے ہے، ہمارے نبی آمنہ خاتون کے نور نظر بعد میں ہے اور حبیب اللہ پہلے ہے، ہمارے نبی عبد المطلب کے بیٹا بعد میں ہے اور رحمت للعالمین پہلے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ ہم میلاد والے ہیں، اپنے نبی کے میلاد میں حاضر ہیں۔ میلاد یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا معنی ہے پیدائش۔ کیا عربی میں میلاد عربی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا جو ٹرانسلیشن ہوگا تو اس کا معنی ہوگا، ترجمہ ہوگا پیدائش۔ اب اگر آپ نے اتنا سمجھ لیا تو جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں توجہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا۔ ذرا زور سے بولتے سبحان اللہ۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا، عرش و کرسی کو پیدا نہیں کرتا، لوح و قلم کو پیدا نہیں کرتا، بیت المعمور اور سدرۃ المنتہا کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو شمس و قمر، برگ و ثمر، جن و بشر، شجر و حجر کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو حیوانات، نباتات، جمادات اور اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، جبرائیل کو پیدا نہیں کرتا۔ اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو میں نبیوں کو پیدا نہیں کرتا، رسولوں کو پیدا نہیں کرتا۔ اب توجہ 100% میری گفتگو پہ مرکوز کر دینا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے۔ میلاد کا معنی ہے پیدائش۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھو، اللہ فرماتا ہے یہ زمین آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، یہ آسمان آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، یہ سمندر آپ کے میلاد کے صدقے میں ہے، سمندر کی سیلانی آپ کے میلاد کے صدقے
गिराते जाएंगे। تو یہ زمین بھی میلاد والی ہے اور یہ آسمان بھی میلاد والا ہے، یہ سارے سامعین میلاد والے ہیں، نبی کی محبت میں آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ محبت اگر قبول ہو گئی تو ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ اب سنو، محبت اگر قبول ہو جائے گی تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حوالہ نوٹ کیجئے گا، بخاری شریف کی حدیث پاک، جلد ثانی کی حدیث پاک، صفحہ نمبر 911 کی حدیث پاک، سطر 22، 23، 24 کی حدیث پاک۔ عن انس بن مالک قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ؟ قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما عددت لها؟ قال ما عددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنت مع من أحبب۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ، ذرا مسکرا کر بول دو سبحان اللہ۔ ایک بار درود شریف پیش کر لیں، اللہم سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت افتخار العلماء شیر اعلی حضرت شہزادہ زبدۃ الحکماء کا فیضان جاری ہے، اور حضرت نے دعاؤں کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ صرف حدیثیں سنانا، تو میں اتنی حدیثیں سناؤں گا آج کہ انشاءاللہ آج آپ دل سے تقریر سنیں گے تو اس تقریر کو کل پرسوں تک نہیں، انشاءاللہ برسوں تک یاد رکھیں گے، اور آج آپ اس جلسے میں بھی جھومیں گے، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے۔ آپ کی بیداری دیکھ کر دو شعر فتح ذہن پہ آ رہے ہیں کہ شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، شعلوں پہ بھی رسول کی مدحت کریں گے ہم، یوں ہی ادا بلال کی سنت کریں گے ہم، اے آنسو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جب روضہ رسول کی زیارت کریں گے ہم۔ تو سارے لوگ پیارے نبی کی محبت میں حاضر ہیں، سبحان اللہ۔ اگر یہ محبت قبول ہو گئی تو ہمیں انعام کیا ملے گا؟ تو پیارے نبی کے پیارے صحابی، جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبت صحابی حضرت انس بن مالک ہیں، وہ فرماتے کہ میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور ایک صحابی آ گئے، اور آنے کے بعد صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ کے قدموں پہ قربان، اے آقا داتا بابا مل جا، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ خیر الرسل خیر البشر خیر الورى، یہ بتا دیا جائے متی الساعہ، اے آقا یہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا جب دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، بیوی شوہر کو دیکھ کر بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے دور بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی کو دیکھ کر دور جا رہا ہے، اللہ اکبر، اعزا احبا اقربا ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، سب کو شفیع کی تلاش ہے، لیکن ہم محبت والے ہیں، ہمارا حال یہ ہوگا، ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہر نظر کا پھٹے گی محشر کے دن خوف سے ہر گلے جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا ریشہ بدل جائے گا۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ حج کمیٹی کے چیئرمین صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حاجی بنا دے۔ آپ نے حج کیا؟ ماشاءاللہ، ہم سب کو اللہ تعالیٰ حاجی بنا دے، پکا نمازی بنا۔ تو حاجی
جتنے حجاج ہیں یہاں پہ ان سارے حجاج کے حوالے سے دو شعر پیش کر تاکہ بولنے کا مزاج بن جائے اور آپ کا سننے کا مزاج تو بنا ہوا ہے. سبحان پیش کر رہا وہ دو شعر چیئرمین صاحب کے حوالے سے ملاحظہ کیجئے گا کہ دل کا عالم عجیب ہوتا ہے دل کا عالم عجیب ہوتا ہے جب مدینہ قریب ہوتا ہے اور تو صحابی نے عرض کیا آقا قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی صحابی نے عرض کیا آقا بتا دیا جائے قیامت کب آئے گی. توجہ سے سنیں ایک جملے کو توجہ سے سنیں آپ مکمل قوت سماعت کو میری گفتگو پہ مرکوز فرمائیے ہمت گوش ہو کر بہت توجہ سے محبت سے سنیے آپ بہت عظیم پیغام پیش کر رہا ہوں. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 911 سطر 22 23 24 کی حدیث پاک ہے کہ صحابی نے عرض کیا آقا قیامت کب آئے گی تو آقا نے فرمایا معراج کے دولہ نے فرمایا ناظرین سلطان نے فرمایا حاکم ارض و سماوات نے فرمایا متسا سوال کرنے والے میں بھی تم سے پوچھتا ہوں ما عادت لہا کہ تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جناب بتائیے آپ نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں آپ کہیں گے کہ ہم نماز کی پابندی کیوں کرتے ماہ رمضان کے روزے کیوں رکھتے مالوں کی زکات کیوں دیتے غریبوں کی مدد کیوں کرتے ہیں حج بیت اللہ کا ارادہ ہم نے کیوں کیا ہے. حجاج کہیں گے کہ ہم نے حج کیوں کیا ہے محفل میں آ کر علماء کی تقریریں کیوں سنتے ہیں نوافل کی کثرت کیوں کرتے ہیں ذکر و اذکار کی کثرت کیوں کرتے ہیں تسبیح و تحلیل اپنا معمول بنا کر ہم اس کی کثرت کیوں کرتے ہیں. یہ سب قیامت کے لیے تیاری ہے. توجہ سے سنیے گا یہ ہمارا جواب ہوگا لیکن ایک صحابی کا جواب پیش کر رہا ہوں ایک صحابی کی بولی بول رہا ہوں. آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی تم نے قیامت کے لیے کچھ تیاریاں کی ہے یا نہیں تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نماز کی پابندی بھی کرتا ہوں ماہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں مالوں کی زکات بھی دیتا ہوں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں یتیموں کے لیے سہارا بھی بنتا ہوں اے آقا میں صدقہ بھی دیتا ہوں فطرہ بھی دیتا ہوں غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں آپ کی سنتوں پہ عمل بھی کرتا ہوں ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر اے آقا جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جائیں گے تو میں اپنی نمازوں کو پیش نہیں کروں گا اپنے روزے کو پیش نہیں کروں گا اپنے حج کو پیش نہیں کروں گا اپنی زکات پیش نہیں کروں گا میں صدقہ فطرہ پیش نہیں کروں گا. یا رسول اللہ مجھے نمازوں پہ ناز نہیں ہے اپنے روزے پہ ناز نہیں ہے اپنے